تھا یہ بندہ بندہ مقبول حق، مثل سابق ہو گیا مشغول حق، ایسا قلب خود نما و خود شکن، سینہ مومن میں رکھتا ہے وطن، بندہ حق پیش مولا کچھ نہیں، سامنے باطل کے ہے برجاست ہے، تو بھی اے ناداں ایسا دل بنا، اپنے شاہد کے لیے محمل بنا، خود کو کھو کر کر خودی کی جستجو، بن نیاس اگیں اور قلب ناز جو، عشق کو آتش زن اندیشہ کر، ربع حق بن کے شیریے پیشہ کر، خوف حق ایمان کا عنوان ہے، خوف دیگر شرک کی پہچان ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں شعر مارنے کے بعد عالمگیر بادشاہ پھر خدا کے حضور جھک گیا۔ اس کی یہ نماز یہ معراج کی بلندی کی حیثیت رکھتی تھی۔ عالمگیر کی تمام توجہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف تھی۔ پھر اقبال نے مومن کا دل بتایا ہے کہ مومن کا دل ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی دشمن ہو یا باطل قوت ہو اس کے سامنے تو بہت دلیر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ انکساری کا مجسمہ ہوتا ہے۔ خدا کا جو خاص بندہ ہوتا ہے اپنے مولا کے حضور لاکھ کی صورت اور باطل کے آگے اپنی ذات کا اظہار کرتے ہوئے چٹان کی طرح اٹل ہو جاتا ہے۔ پھر اقبال کہہ رہے ہیں اور یہ مین میسیج ہے کہ اے نادان مسلمان، تو بھی اپنے اندر ایسا دل پیدا کر جو کہ محبوب کے لیے محمل مہیا کرے۔ توحید پہ تیرا پختہ ایمان ہونا چاہیے اور تیرا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عشق سے سرشار ہونا چاہیے۔ خود کو کھو کر خود کو پا جا، عاجزی کا جال بچھا کر ناز کو پکڑ لے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی نفی کر یعنی عاجزی انکساری کر لے اور یوں تو اپنی معرفت پا لے گا، اپنی صلاحیتوں اور قوتوں سے آگاہ ہو جا اور دنیا اور آخرت میں تجھے سرخروئی حاصل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے عشق سے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے خوف اور ڈر کا جلانے والا بن جا، خدا کے حضور لومڑی بن جا اور یوں شیر کی سی زندگی اپنا لے۔ آخری شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے وہ ایمان کا عنوان ہے، اور جبکہ غیر کا جو خوف ہے وہ شرک ہے۔ جس دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے اور توحید پہ پختہ ایمان ہوتا ہے وہ کسی بھی باطل قوت سے خوفزدہ ہونا شرک سمجھتا ہے۔ نیاز کہتے ہیں عاجزی کو، بندگی کو۔ ناز کہتے ہیں یہاں پہ مراد ہے باطل قوتوں سے ٹکرانا۔ روبہ کہتے ہیں لومڑی، شیری شیر ہونا۔